ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ہر طرف ہریالی اور بہتے دریا تھے، دو بھائی رہتے تھے، لکھ اور لکھن۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں پلے بڑے تھے، لیکن ان کی طبیعتیں بالکل مختلف تھیں۔ لکھ جو بڑا بھائی تھا، گاؤں بھر میں اپنی نرمی اور سخاوت کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، یہاں تک کہ اپنے آرام کو بھی قربان کر دیتا تھا۔ لکھ کا یہ اصول تھا کہ ہم دوسروں کو بلند کر کے خود بھی بلند ہوتے ہیں۔ لکھن جو چھوٹا بھائی تھا، بالکل اس کے برعکس تھا۔ وہ چالاک، خود غرض اور لالچی تھا۔ اس کا اصول تھا، ہر آدمی اپنے لیے جیتا ہے۔ لکھن اکثر اپنے ہمسایوں کا اعتبار حاصل کر کے انہیں دھوکہ دیتا اور ان کی سادگی کا فائدہ اٹھاتا۔ اس نے ناجائز طریقوں سے بہت سی دولت جمع کی، اور اگرچہ وہ خوف کی وجہ سے جانا جاتا تھا، لیکن اس سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا۔ ایک سال گاؤں پر شدید خشک سالی آئی۔ جو کھیت ایک وقت میں سرسبز تھے، وہ بنجر ہو گئے اور دریا خشک ہو گئے۔ گاؤں والے جو زراعت پر انحصار کرتے تھے، مایوسی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ لکھ نے اپنے گاؤں والوں کی یہ حالت دیکھ کر اپنے ذخیرے میں سے خوراک اور پانی ان کے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے اور جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، انہیں پناہ دی۔ حالانکہ اس کے اپنے وسائل محدود تھے، لیکن لکھ کا یقین تھا کہ اگر وہ سب مل کر بانٹیں گے تو وہ بارش کے واپس آنے تک زندہ رہ سکیں گے۔ لیکن لکھن نے خشک سالی کو اپنی دولت بڑھانے کا موقع سمجھا۔ اس نے اپنے ذخیرے کو چھپا لیا اور اسے زیادہ قیمت پر گاؤں والوں کو فروخت کرنے لگا۔ اس نے یہاں تک کہ افواہیں پھیلائیں کہ خشک سالی کئی سالوں تک جاری رہے گی، جس سے لوگوں میں خوف پیدا ہوا اور انہوں نے اپنی زمین اور جائیدادیں سستے داموں میں بیچ دی، جنہیں لکھن نے بڑی خوشی سے خرید لیا۔ ہفتے گزر گئے اور گاؤں کی حالت مزید خراب ہوتی چلی گئی۔ لکھ کے وسائل تقریباً ختم ہو چکے تھے، لیکن لکھن کی دولت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ جہاں لکھ کے ارد گرد گاؤں والے اس کے شکر گزار تھے، وہاں لکھن بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ لوگ اسے اس کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے اور وہ دولت کے باوجود تنہا ہو گیا۔ ایک شام جب لکھ اپنی آخری خوراک گاؤں والوں کے ساتھ بانٹ رہا تھا، ایک بوڑھا شخص اس کے پاس آیا۔ بوڑھا شخص جو گاؤں میں آیا تھا، دکھتا تھا کہ وہ بہت تھکا ہوا اور کمزور ہے۔ لکھ نے اسے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے گھر میں بلایا اور اپنے پاس بچی ہوئی تھوڑی سی خوراک اور پانی اس کے ساتھ بانٹا۔ بوڑھا شخص لکھ کی سخاوت سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اپنے آپ کو ایک بزرگ ظاہر کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ گاؤں گاؤں گھوم رہا تھا اور لوگوں کے برے وقتوں میں وہ ایک دوسرے سے کس طرح پیش آتے ہیں یہ دیکھ رہا تھا۔ بزرگ لکھ کی بے غرضی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسے دعا دی۔ بزرگ نے لکھ سے کہا، لکھ، تم نے بڑے مشکل وقت میں بڑی رحم دلی دکھائی ہے، اسی لیے میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ آج سے تمہاری نیکی کا 100 گنا صلہ ملے گا۔ تمہارے کھیت زرخیز ہوں گے، تمہارا گھر خوشحالی سے بھر جائے گا اور تمہارا دل کبھی دکھ نہیں دیکھے گا۔ جیسے ہی بزرگ نے یہ الفاظ کہے، آسمان پر بادل چھا گئے اور ہلکی بارش ہونے لگی۔ گاؤں والے خوشی سے جھوم اٹھے کہ خشک سالی کا خاتمہ ہو گیا۔ بارش نے کھیتوں کو دوبارہ زندہ کر دیا اور دریا دوبارہ بہنے لگے۔ لکھ کی زمین جو خشک ہونے کے قریب تھی، اب گاؤں کی سب سے زرخیز زمین بن گئی۔ اس کے کھیت اونچے اور صحت مند ہو گئے اور اس کے گودام اناج سے بھر گئے۔ لکھن اپنے بھائی کی خوشحالی دیکھ کر حسد سے بھر گیا۔ اس نے بزرگ کے پاس جا کر اپنے لیے دعا کی طلب کی۔ بزرگ نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، لکھن، تمہارے دل میں لالچ ہے
और तुमने अपने लोगों को तकलीफ पहुंचाई है। तुम्हारे अमाल के बदले में तुम्हें बद्दुआ मिलेगी। तुम्हारी दौलत तो बढ़ेगी, लेकिन तुम्हारी रूह को कभी सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हें तुम्हारी अपनी दौलत में ही कोई खुशी नहीं मिलेगी और तुम हमेशा अकेले रहोगे। लखन की दौलत बढ़ती गई, लेकिन उसे कभी खुशी ना मिली। इसकी खरीदी हुई जमीन बंजर हो गई और चाहे इसने कितना ही सोना जमा किया, इससे उसे कोई तसल्ली ना मिली। गांव वाले जो पहले इससे डरते थे, अब इस पर तरस खाने लगे। वो एक तन्हा शख्स बन गया जिससे सब किनारा कश हो गए। साल गुजर गए और लख ने सादगी और नेकी के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। गांव के लोग इससे मोहब्बत और इज्जत करते थे। इसकी जिंदगी खुशियों से भर गई, ना कि दौलत की वजह से, बल्कि उन लोगों की मोहब्बत और शुक्रगुजारी की वजह से जो उसके इर्द गिर्द मौजूद थे। लखन दूसरी तरफ एक बड़े लेकिन खाली घर में रहता था, दौलत से भरा हुआ घर, लेकिन इसके चेहरे पर एक अफसुर्दा इजहार हर वक्त रहता था। इसका घर सर्द और अंधेरा था और खिड़कियों से नजर आती जमीन बंजर और बेजान थी। लखन के पास वो सारी दौलत थी जो वो चाहता था, लेकिन वो उसे सिर्फ इस बात की याद दहानी करवाती थी कि इसने क्या खो दिया। गांव वालों की मोहब्बत और इज्जत। लख और लखन की कहानी गांव में एक फसाना बन गई जो नस्ल दर नस्ल गांव वालों को सुनाई जाती रही, ताकि इन्हें याद रहे कि नेकी की ताकत क्या है और लालच से क्या सजा मिलती है। गांव वालों ने सीखा कि हकीकी दौलत इस सोने से नहीं नापी जाती जो आपके पास हो, बल्कि इस मोहब्बत और भलाई से जो आप दूसरों के दिलों में बेदार करते हैं। यूँ गांव खुशहाल रहा और इसमें रहने वाले लोग नेकी और सखावत के असूलों पर अमल करते रहे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हकीकी दौलत इस मोहब्बत और इज्जत में है जो आप दूसरों के दिलों में कमाते हैं, ना कि इस दौलत में जो आपके पास है। ऐसी ही मज़ेदार और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।